بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم۔ آج ہمارا درس نمبر 51 ہے۔ 50 دروس مکمل ہو چکے۔ نماز کا بیان چل رہا تھا تو آج اس کی 10ویں قسط ہے۔ ہم پچھلے درس کے اندر بیان کر رہے تھے کہ نماز کی قبولیت اور نماز میں درجہ کمال کے لحاظ سے خشوع خضوع کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں سے نہ ہو جانا۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، کہ حالت نشہ میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ نشے کی صورت میں ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نشے کی حالت میں ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ فرماتے ہیں یہ ایک علت ہے۔ کس چیز کی؟ کہ ہر وہ شے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس علت سے مراد ہے نماز کے جو اہم اراکین ہیں اس سے غافل رہنا، اور اس کے علاوہ دنیا کے جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ان کی تہہ تک پہنچ جانا۔ اور حالت نماز اگرچہ انسان نشے کی صورت میں تو نہ ہو، لیکن ہر وہ دنیا کا تصور اور دنیا کے خیال جو نماز میں لے کے آئے اور پھر اس کو یہ بھول جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ آئے تو ان کے متعلق بھی ہے۔ تو لہٰذا اللہ والوں کی تو باتیں ہی کچھ اور ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کھڑے کس کی بارگاہ کے اندر ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے اپنے نفس سے کوئی دنیا کی بات نہیں کی، مطلب دنیا کا کوئی تصور خیال وہ نماز میں لے کے نہ آیا، وسوسہ لے کے نہ آیا۔ جس نے نماز کی قرات کے اندر خلل ڈالا، نماز کے رکوع سجود میں خشوع خضوع کے اندر کیا کیا، اس نے خلل ڈالا، دنیا کا کوئی وسوسہ وہ نہ لے کے آیا۔ مراد کیا ہے کہ اس شخص نے اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس طرح 2 رکعتیں ادا کرنا اس کے کیا ہوگا، گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ اس کی زندگی کی جو پچھلے گناہ ہوں گے اللہ اس گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اکثر جو وظائف اور اس طرح کی احادیث میں بشارت آتی ہے کہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ سچی توبہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری روایت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بے شک نماز کس کا نام ہے؟ نماز سکون کا نام ہے، نماز عاجزی اور گڑ گڑانے کا نام ہے، نماز خوف کا نام ہے، نماز گناہوں سے شرمندگی کا نام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو رخصت کرنے والے کی طرح نماز پڑھو۔ علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ یعنی اس شخص کی طرح جو اپنے نفس کو رخصت کر دیتا ہے، جو انسان کے اذہان اور قلوب کے اندر تصورات ہیں، چیزیں ہیں، خیالات ہیں، وہ کیا کرے؟ اس کو رخصت دے دے، اس کو دفع کر دے، اس کو دور کر دے، اور اپنے ذہن اور دل کو صحیح صاف پاک کر کے اللہ کے حضور کیا کرے؟ حاضر کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو رخصت کرنے والی کی طرح کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ ایک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز اس کو برائی سے نہ روکے، بے حیائی سے نہ روکے، مطلب نماز بھی پڑھے، ساتھ برے کام بھی کرے اور ساتھ برائی کے کام بھی کرے، بے حیائی بھی کرے، تو اللہ کریم جل جلالہ سے دوری کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کا فیض اور نماز کا ثمر اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ کیا کرے؟ بے حیائی کرے یا برے کام کرے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ماں سوائے اللہ سے دوری، اس کے علاوہ اس بندے کو کوئی شے حاصل نہیں ہوتی، اللہ سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرویہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہم سے گفتگو کر رہے تھے
تو جب نماز کا وقت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایسے ہو جاتے جس طرح سرکار نہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں، یعنی اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت اور اللہ کی عظمت میں، اللہ کی شان میں اس طرح مشغول ہو جاتے جس طرح وہ ہم کو بھول گئے، ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو آدمی اپنے جسم کے ساتھ اپنے دل کو حاضر نہ کرے۔ مطلب نماز حقیقتاً اسی کی قبول ہوگی جس کا جسم بھی حاضر ہوگا، جس کا دل بھی حاضر ہوگا۔ اور واضح روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہیں رکھتا۔ ہماری کیفیت بھی یہی ہے کہ جسم تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے لیکن ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے۔ اگرچہ جسم کے ساتھ دل کے ساتھ جسم یہ دونوں متصل ہیں، لیکن مطلب کیا ہے، دل کی حاضری تب بنے گی جب ہمارا دل دنیا کے خیالات سے پاک ہوگا، اس میں حقیقتاً اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت کا جو ہے نا عبادت کی ایک لذت ہوگی اور اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کی طرف راغب ہونے کے لحاظ سے وہ جستجو حقیقی ہوگی، تو تب جو ہے ہماری نماز اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی، کامل ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے جس طرح لوگ کھیلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ خشوع خضوع کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ تو جب سرکار نے اس شخص کو دیکھا جو حالت نماز اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو سرکار نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع پایا جاتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع پایا جاتا۔ اگر دل کے اندر یہ چیز ہوتی تو پھر اس کی اعضاء ٹھیک رہتے، یہ نماز میں اعضاء کو بار بار حرکت کیوں دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو کنکریوں سے کھیل رہا تھا نماز کی صورت میں، کہتا تھا یا اللہ میرا جو ہے نکاح وہ حوروں سے کروا دے، شادی کروا دے ان سے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تو برا پیغام دینے والا ہے، طلب خواہش جستجو تمنا رکھتا ہے کہ حوروں سے تیرا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، اور تیری کیفیت کیا ہے کہ تو کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت خلف بن ایوب سے پوچھا گیا کہ آپ کو نماز میں مکھیاں تکلیف نہیں پہنچاتی تو آپ ان کو دور کر دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی نہیں بناتا جو میری نماز کو توڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی کیفیت تھی ہمارے بزرگان کی، صوفیاء کی نماز میں کس انداز میں وہ خشوع اور خضوع کرنے والے تھے اور کس انداز میں وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ اگر بات کی جائے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کی حوالے سے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی دعا میں یوں عرض کیا، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی دعا میں یوں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں رہتا ہوں، تو کس کی نماز کو قبول کرتا ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی طرف وحی بھیجی، فرمایا پاک پیغمبر پاک نبی داؤد علیہ السلام میرے گھر میں وہ رہتا ہے، میں صرف اسی کی نماز کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو میری عظمت کے سامنے تواضع کرتا ہے، اللہ اکبر، تواضع کرتا ہے، میں اسی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو سمجھ آ گئی نماز میں بالخصوص خشوع حضور تواضع سادگی کا یہ معاملہ، یہ قبولیت دعا کے اندر بہت بڑا اس میں ایک سبب ہے کہ انسان کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتنے بھی لوگ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن انہیں نماز سے تھکاوٹ اور مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی روایت میں تھی سرکار نے فرمایا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ماں سوائے اللہ کریم جل جلالہ سے دوری کے، ان کو نماز میں کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ نماز میں خشوع خضوع نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے ان کو تھکاوٹ اور مشقت کے سوا کوئی شے حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی شے تبھی حاصل ہوگی جب ہمارا جو دل ہوگا جسم کے ساتھ وہ حاضر ہوگا اور ہمارے دل کے اندر خشوع خضوع پایا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اکبر بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو
اس کے لیے چھٹا حصہ ہے، بلکہ 10واں حصہ بھی ثواب نہیں لکھا، اس کے لیے چھٹا حصہ بلکہ 10واں حصہ بھی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ بندے کے لیے وہی لکھا جاتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے۔ تو نماز میں جتنا ہم اس کی حقانیت اور اس کے ارکان کو سمجھیں گے، اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، اتنا فیض اور اتنا ثواب۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ 10 سے بڑھ کر ہزار لاکھوں درجے اور لاکھوں کے حساب سے جو ہے نا ثواب اپنی بارگاہ میں عطا فرما دے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کی ایک وہ نماز جس کو ٹھیک انداز میں ہم نے خشوع خضوع اور پوری قلبی کیفیت اور قلبی توجہ کے ساتھ ہم نے پڑھا، شاید وہ ایک نماز زندگی بھر کے تمام گناہوں سے کفارہ بن جائے، آخرت میں نجات بن جائے، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر جو ہے نا ہونے کا سبب بن جائے۔ تو یہ تو باتیں ہیں نا، سرکار کہتے ہیں چھٹا اور 10واں حصہ بھی نہیں، اتنا ہی ثواب اور اتنا حصہ اور اتنا ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے جو نماز میں کیا کرتے ہیں، جتنا اس کو سمجھیں گے، جتنی نماز کو حقانیت کو سمجھیں گے، اتنا ہی کیا ہوگا ان کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ ابو طالب مکی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، تو جو شخص نماز میں خشوع نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہے۔ ہمارے صوفیاء اور بزرگان دین کی بات ہی الگ ہے، وہ اس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں نماز میں خشوع کو، کہ وہ فرماتے ہیں جس نے نماز میں خشوع نہیں کی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس نے نماز میں اپنے جسم کو تو حاضر رکھا لیکن اس نے اپنے دل کو حاضر نہ رکھا، تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں جو شخص نماز میں جان بوجھ کر یہ قصد کرے اور ارادہ کرے کہ جو آس پاس اطراف ہے وہ کیا شے ہے اور دائیں بائیں کی چیزوں کو پہچان لے، تو فرماتے ہیں اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنا یکسوئی کا تعلق ہماری نماز میں ہے، عجز کا اور خشوع خضوع کا، کہ ہم نماز پڑھیں اس انداز میں گویا ہمیں کسی شے کی کوئی خبر نہ ہو، ہماری جو پوری کیفیت اور ہماری پوری جستجو جو دل کے اندر ہو وہ اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کی غرض سے ہو، ہمارا جسم بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا جو دل ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اور ہمارے جو دل کے اندر کوئی بھی دنیا کا تصور موجود نہ ہو، صرف اللہ کریم جل جلالہ کی یاد کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی شے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں علماء کرام کا اس بات پر اجماع موجود ہے کہ بندے کے لیے اس کی نماز سے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ نماز میں سمجھتا ہے۔ اگر نماز تو پڑھی لیکن نماز میں کچھ نہیں سمجھا کہ نماز میں ہے کیا، تو عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بن زید فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کوئی شے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو امت کا اس بات پر اجماع موجود ہے کہ بندے کو نماز سے وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جتنا وہ نماز کے اندر سمجھے گا، جتنی نماز کے اندر سمجھ رکھے گا۔ اگر سمجھ ہی نہیں ہے تو بس وہ اوپر نیچے ہونے والی بات ہے، نماز اس کو حقیقی انداز میں فیض حاصل نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر مزید اس حوالے سے دیکھا جائے ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان دین کیسے وہ توجہ کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا، بات کہنا بھول گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں یہ بات کہنا بھول گیا، جو گھر میں ہنڈیا پڑی ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو لوگوں کی توجہ نماز سے ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں ہنڈیا بھی پڑی ہو تو اس کو ڈھانپ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو گھر میں نماز پڑھنے سے ہمارے جو دل کی توجہ ہے، ہمارا جو دل کا خیال ہے وہ ہنڈیے کی طرف لوٹ جائے اور نماز سے ہماری توجہ ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے نعلین مبارک میں نئے تسمے لگانے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر نئے ہونے کی وجہ سے نماز میں ان پر نظر پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ تسمے تھے نئے اور سرکار مدینہ علیہ السلام نماز ادا کرے تھے تو نظر مبارک پڑ گئی، تو آپ نے ان کو نکالنے اور پرانے تسمے لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے ہر وہ شے مراد ہے جس سے ہماری نماز میں توجہ کسی طرف مبذول ہو جائے اور ہماری دل کی کیفیت اور ہمارے دل کی توجہ کسی طرف چلی جائے، تو ایسی چیز کو دور کرنا
اور یہ نماز کے اندر مزید سکون پیدا کرے گی اور نماز کی لذت میں اور نماز کے نور میں کیا کرے گی؟ مزید اضافہ پیدا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے باغ کے اندر نماز پڑھی تو کھجور کے درخت کے پھلوں کی وجہ سے وہ جھکی ہوئی تھی شاخیں، تو اس نے دیکھا تو اس کو پسند کیا اور معلوم نہ ہو سکا کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ باغ کے اندر تھا تو جب پھلوں کو دیکھا شاخیں لٹک رہی ہیں تو وہ شخص بھول گیا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، تو اس نے یہ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میں نے نماز پڑھی ہے تو اس طرح شاخوں کو میں نے دیکھا، میں نماز کی رکعتیں بھول گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کو کیا کرو، اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں بیچ دو، ہر وہ شے جو نماز میں کیا کرے تمہاری توجہ کسی طرف مبذول کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 50,000 میں کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح دیکھا جائے ہمارے صوفیاء اور ہمارے بزرگان دین کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر ہر وہ شے جو ہماری نماز کی خشوع میں رکاوٹ کا سبب ہے، ہم کیا کریں؟ اس کو دور کریں۔ ہمارے علماء صوفیاء نے ایک اس کی مثال بڑی احسن انداز میں دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص ہو، وہ نماز پڑھنے کے لیے کیا جائے، کسی جنگل کے اندر جائے تو وہاں پہ چڑیاں کیا کریں؟ اس کو تنگ کریں، جیسے چڑیاں آپس میں کلام کرتی ہیں، بولتی ہیں، چہچہاتی ہیں۔ تو اب وہ نمازی اگر نماز کے باہر مطلب نماز کو توڑ دے یا نماز کی تکمیل کے بعد ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لے کر ان چڑیوں کو بھگانے کی کوشش کرے تو کب تک اس کو بھگائے گا؟ ایک دفعہ جائے گا، پھر جب آ کے اپنی نماز کو شروع کرے گا چڑیاں دوبارہ واپس آ کر چہچہانا شروع کر دیں گی۔ تو اس کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اصل ہے، اس کی جڑ ہے۔ وہ جڑ کیا؟ وہ درخت ہے، جس درخت پر آ کے وہ چہچہاتی ہیں، جہاں پہ انہوں نے گھونسلے بنائے ہیں۔ ہمارے وصف سے اور ہمارے دنیا کے خیالات کی جو جڑ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کاٹیں اور اس کو ختم کر دیں، تاکہ نہ وہ درخت موجود ہو، نہ پہ اوپر وہ آئیں اور نہ پہ چہچہائیں اور نہ ہماری نماز میں۔ یہ ایک مثال دی ہے صوفیاء نے، بزرگان دین نے۔ اصل چیز ہے اس کی بنیاد اور اس کی جڑ کو کاٹنا، اور ہم دیکھیں کہ ہر وہ شے کون سی ہے جو ہماری نماز کی خشوع میں خلل ڈال رہی ہے، پھر کیا کریں؟ ہم اس چیز کی جڑ کو کاٹ دیں تاکہ سارے جو وصف سے ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہمارا جو دل ہے وہ حقیقی انداز میں اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر لوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے بزرگان کی مزید کیفیت کو دیکھا جائے، حالت کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے اللہ کریم جل جلالہ کی نماز میں کھڑے ہونے والے تھے، تو ایک عجیب قسم کا ہمیں بھی یقیناً فیض نصیب ہوگا۔ حضرت ربیع کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں اور سر کو ہمیشہ جھکائے رکھتے تھے عجز کی وجہ سے، اور آپ نے 20 سال تک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو اس کیفیت کے ساتھ کہ آپ اپنے ہمیشہ سر مبارک کو جھکانے والے تھے۔ اور حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ آپ جب نماز پڑھتے تو بعض اوقات آپ کی صاحبزادی دف بجاتی اور ان عورتوں سے باتیں کرتی جو عورتیں گھر میں آتی ہیں، لیکن نہ آپ دف کی آواز کو سنتے نہ گھر میں خواتین کی آواز کو سنتے۔ اور ایک دن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں کہ گھر میں اتنا کلام ہوتا ہے آپ اس کو نہیں سنتے؟ تو حضرت عامر بن عبداللہ نے کیا کہا؟ فرمایا جب دل اللہ کی بارگاہ میں جڑ جائے تو پھر دنیا کی کوئی شے بھی میرے دل میں نہیں آتی۔ اسی طرح ایک بزرگ کا کہتے ہیں جسم جو ہے وہ اس کا ایک حصہ گل گیا، سڑ گیا، اس کو کاٹنے کی جب ضرورت محسوس ہوئی، حکماء نے کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، تو کہتے ہیں ممکن نہ تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ انہوں نے کیا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی نماز شروع کی، پھر وہی خشوع خضوع کا معاملہ جو احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ نماز میں جب انہوں نے مکمل انداز میں خشوع خضوع کیا تو ان کا نماز کے اندر وہ حصہ کاٹا گیا جو حکماء نے کہا تھا، کہتے ہیں ذرہ بھر بھی ان کو نماز کے اندر تکلیف نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کو پورا کرے تاکہ فارغ دل کے ساتھ کیا کرے؟ نماز شروع کرے۔ اور بعض بزرگوں نے وسوسوں کے خوف کی وجہ سے نماز مختصر پڑھنے کا باقاعدہ حکم ارشاد کیا ہے کہ نماز کو مختصر پڑھا کرو اگر زیادہ ہی نماز کے اندر وسوسے آتے ہوں۔
اللہ اکبر۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ کو نماز کے اندر کوئی شے یاد آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا مجھے نماز سے بڑھ کر بھی کوئی شے زیادہ پسند ہے کہ میں اس کو یاد کر لوں؟ مجھے دنیا میں آخرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو محبوب ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر اگر میں کسی سے محبت کرتا تو ضرور میں کیا کرتا، اس شے کو نماز کے اندر یاد کر لیتا۔ کتنی احسن اور کتنی خوبصورت بات ہمارے بزرگان کی طرف سے ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ کریم مزید بلند فرمائے، اور آپ کے فیضان سے اللہ کریم ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔